تو یہ فرو کا ترجمہ اگر ہم لپکو کریں، لپکو، اللہ کی طرف لپکو، تو بھی ترجمہ انشاءاللہ اچھا ہی ہوگا۔ کس کی طرف لپک کے جاتا ہے انسان؟ کس کی طرف شوق سے جاتا ہے؟ جس سے محبت ہوتی ہے، جس سے ملنے کا شوق ہوتا ہے، جس پر اعتماد ہوتا ہے۔ جیسے کہ بچہ ماں کی طرف دوڑتا ہے، خوش ہوتا ہے تو بھی ماں کی طرف دوڑتا ہے، اور غم تکلیف ہو تب بھی ماں کی طرف دوڑتا ہے۔ ماں پچکارتی ہے، ماں پیار کرتی ہے تو بھی ماں کی گود میں جا کر بیٹھ جاتا ہے۔ ماں ڈانٹتی ہے، ماں مارتی ہے، تب بھی ماں کے دامن سے لپٹا رہتا ہے۔ کہاوت کہتے ہیں نا کہ ماں مارے اور ماں ماں پکارے۔ اگر ماں ڈانٹ بھی دے تو جب تک ماں پیار نہ کر لے وہ رونا بند ہی نہیں ہوتا اس کا، چھوٹے بچوں کا۔ اس لیے کہ وہ ماں کو اپنا ہمدرد سمجھتا ہے نا، ماں کو اپنا خیر خواہ سمجھتا ہے، ماں سے اٹیچ ہوتا ہے۔ تو جس طرح چھوٹا بچہ ماں سے لپٹتا ہے، ایسے تم دوڑو اپنے رب کی طرف۔ اور رب کی طرف کیسے دوڑیں؟ رب کا کوئی وجود تو نہیں جسمانی طور پہ کہ ہم اللہ کی طرف دوڑ جائیں۔ اللہ کی طرف دوڑنا کیا ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ کی رسی کو مضبوط تھام لو، یعنی قرآن کی طرف تم دوڑو۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ماں جب اپنے بچے سے پیار کرتی ہے تو ایک نہ ایک حد تک یقیناً ماں کی محبت میں بھی خود غرضی شامل ہوتی ہے۔ اپنی اولاد سے نہ چاہتے ہوئے بھی کچھ نہ کچھ صلے کی، ریٹرن کی امید رہتی ہے ماں کو کہ میرے بڑھاپے میں میری اولاد میرے کام آئے گی۔ اللہ کی محبت ہم سے، اللہ کی ہمدردی، اللہ کی دین، اللہ کا ہم پہ خرچ کرنا بالکل بے لوس، بے غرض، سیلف لیس، کوئی اللہ کا فائدہ نہیں، اللہ کو کچھ مدد نہیں چاہیے ہم سے، کوئی کام نہیں چاہیے، نہ اس کو مرنا ہے، نہ اس پر بڑھاپا آنا ہے، نہ اس کو بیماری لاحق ہونی ہے، نہ اس کو غربت سے واسطہ پڑنا ہے، کسی بھی طرح ہمارا محتاج نہیں۔ یہ تو ون وے ٹریفک ہے کہ وہ دیے جاتا ہے، ہم لیے جاتے ہیں، وہ دیے جاتا ہے، ہم لیے جاتے ہیں۔ اور آپ سوچیں، کبھی اندازہ لگائیں بیٹھ کے، ہم نے کتنا مانگا ہے اللہ سے، کتنا مانگا ہے نا، اور اس نے کتنا دیا ہے۔ اور بہت کچھ تو ہم نے مانگا بھی نہیں، اس نے بن مانگے ہی ہم کو دیا ہے۔ بہت سی چیزوں کا تو ہمیں احساس بھی نہیں، کیا کیا نعمتیں ہیں جو اس نے ہم کو دے دیں، لیکن انسان ہے کتنا ناشکرا نا۔ ایک اس کی خواہش پوری نہیں ہوتی ہے، ایک خواہش پوری ہونے میں دیر ہو رہی ہوتی ہے تو آپے سے باہر ہو جاتا ہے، ناراض ہو جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے، ساری نعمتوں کو بھول جاتا ہے، ایک غم کو ایسا سینے سے لگاتا ہے کہ باقی نعمتوں کا احساس، باقی خوشیوں کا، اللہ کے احسانات کا احساس بھی نہیں رہتا۔ تو یہ ناشکری کا رویہ یہ انسان کو خود پریشان کرنے والی چیز ہے۔ کوئی انسان کی زندگی میں خوشی آئے تو بھی شکر کے احساس کے ساتھ اللہ کی طرف دوڑے۔ کوئی زندگی میں پریشانی آئے، بجائے کہ ارد گرد کے لوگوں کو پریشان کرے، چاہیے اس کو کہ وہ اپنے رب کی طرف دوڑے صبر کے ساتھ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، کوئی اچھی خبر آپ کو ملتی آپ نماز کی طرف دوڑتے، کوئی پریشان کن خبر آپ کو ملتی آپ نماز کی طرف دوڑتے۔ تو اللہ کی طرف لپکیں، اللہ کی طرف دوڑیں، 70 ماؤں سے بڑھ کر ہمیں چاہنے والا ہے۔ جو لوگ اللہ جیسی ہستی کو چھوڑ کر دوسروں سے محبت کرنے لگتے ہیں، ان سے تو قرآن پوچھتا ہے، ایک قرآن کا سوال ہے، اَیْنَ تَذْهَبُونَ، کہاں جا رہے ہو؟ کوئی اور دوسرا اپنے رب جیسا مہربان تمہیں نہیں ملے گا۔ کس سے تم امیدیں لگا رہے ہو؟ کس پر تم آس کر رہے ہو؟ اپنے رب کی طرف دوڑو۔ انسانوں کے سامنے انسان اپنی پریشانی کا اظہار کرے، 2 دفعہ سنیں گے، 4 دفعہ سنیں گے، 6 دفعہ سنیں گے، پھر سگی ماں بھی بیزار ہونے لگتی ہے، سگی اولاد بیزار ہونے لگتی کہ بس یہی قصہ رہ گیا ہے ان کے پاس۔ تو اوائڈ کرتے ہیں لوگ ایسے انسانوں کو جو بہت زیادہ اپنے دکھڑے روتے رہیں۔ بیزاری آتی ہے انسانوں میں، اللہ کبھی بیزار نہیں ہوتا۔ ہر نماز میں اللہ کے سامنے روئیں، راتوں کو اٹھ کے اللہ کے سامنے روئیں، وہ دھتکارنے والا نہیں، وہ بیزار ہونے والا نہیں، وہ ڈانٹنے والا نہیں، وہ صرف گناہوں پر ڈانٹتا ہے بس، اور کسی چیز پہ نہیں۔ اس لیے کہ گناہ ہمیں نقصان پہنچاتے ہیں نا، اس کو اچھا نہیں لگتا کہ اشرف المخلوقات
وہ انسان جس کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے، یہ اپنے آپ کو بلا وجہ جہنم رسید کروانے والے کام کرے؟ تو اللہ کی طرف دوڑو، اس سے بڑھ کر مہربان، محبت کرنے والا، رحمان، رحیم، ودود، غفور، غفار اور کوئی ہے نہیں۔ صحیح مسلم میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا آتی ہے، اللہم انی اعوذ بک برضاک من سخطک وبمعافاتک من عقوبتک واعوذ بک منک۔ اے اللہ، میں تیری ناراضگی سے تیری ہی پناہ میں آتا ہوں، تیری ہی رضا کی پناہ میں آتا ہوں، اور تیرے عذاب سے تیری ہی عافیت کی پناہ میں آتا ہوں۔ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ، اور اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں تجھ سے۔ کتنی گہری بات ہے۔ اللہ کا غضب اگر بھڑک جائے ہمارے اوپر، ہمیں کون پناہ دے سکتا ہے؟ کوئی نہیں سوائے اللہ کے، اللہ کے علاوہ کوئی پناہ دینے والا نہیں۔ تو اللہ کے غصے، اللہ کی غضب، اللہ کی ڈالی ہوئی آزمائشوں سے ہم اللہ ہی کی پناہ لیتے ہیں کہ اللہ ہمیں عافیت کی زندگی عطا فرما۔ تو فرمایا کہ تم دوڑو اپنے رب کی طرف، اور فرمایا کہ میں تو اللہ کی طرف سے صاف صاف خبردار کرنے والا آیا ہوں، میں تو تم کو معلومات دے رہا ہوں، تو اس کی قدر کرو۔ اور وہ کیا ہے؟ وارننگ کیا ہے؟ انذار کیا ہے؟ وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخر، اور مت بناؤ اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود، ورنہ اللہ کے غضب سے کون بچ سکے گا؟ اللہ قیامت کے دن جو گناہ چاہے گا اپنی رحمت سے، اپنی مہربانی سے بخش دے گا، لیکن شرک اللہ نہیں بخشے گا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کر لیا ہے۔ بہت سے گناہ ایسے ہوتے ہیں جن میں دنیا میں انسان استغفار کر لیتا ہے، بہت سے ایسے ہوتے ہیں جن میں نہیں کر پاتا۔ ہو سکتا ہے کبیرہ گناہ ہو گیا ہو اور احساس نہ ہوا ہو کہ مجھ سے کبیرہ گناہ ہوا ہے، اور اسی حال میں گناہ گاری کے حالت میں اللہ کے سامنے حاضر ہو گیا جا کر، لیکن کیا ہوگا؟ ہو سکتا ہے اللہ اپنے عفو درگزر سے کام لے کر اور بخش دے۔ کب؟ جب شرک نہ ہوگا اعمال نامے میں۔ سورہ نساء میں یہ مضمون 2 دفعہ وضاحت کے ساتھ آیا ہے کہ اللہ چاہے گا تو بخش دے گا گناہوں کو جس کے لیے چاہے گا، لیکن اللہ شرک نہیں بخشے گا۔ تو اس کا انذار کرنے رسول آتے تھے کہ شرک مت کرنا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا۔ تمہاری زندگیوں میں اللہ کے برابر اہمیت کسی ہستی کی نہیں ہونی چاہیے۔ تو شرک کا وہ روایتی تصور ہم دماغوں سے نکال دیں کہ شرک کا مطلب ہوتا ہے ایک بت رکھا ہے سامنے، ایک مندر کے اندر جا رہے ہیں اور بت کے آگے سجدہ کر رہے ہیں یا بت کے آگے ہاتھ جوڑ رہے ہیں۔ اس کو نکال دیں۔ اب شرک کا ڈیفینیشن بالکل سیدھا سادہ دماغ میں رکھ لیں کہ مخلوقات میں سے کسی کو اللہ کے برابر کرنا کسی بھی حیثیت سے یہ شرک ہے۔ کسی بھی مخلوق کو اللہ کے برابر کرنا کسی بھی حیثیت سے یہ شرک ہے، یہ معبود بنا لینا ہے۔ تو یہ برابری کر لینا شریک کرنا ہوتا ہے، اور اللہ سے اوپر لے جانا کہ اللہ سے زیادہ اچھا، اس کا تو تصور ہے ہی نہیں قرآن کے اندر۔ یہ تو ضل ضلالا بعیدا والی چیز ہے، تو بہت ہی دور کی گمراہی میں چلے گئے۔ تو مختصراً اللہ کی جیسی اطاعت کی جاتی ہے ویسے ہی کسی مخلوق کو واجب الاطاعت سمجھنا شرک ہو جائے گا اطاعت کا۔ جیسی اللہ سے محبت کی جاتی ہے ایسی ہی مخلوق میں سے کسی سے اتنی ہی محبت کرنا جتنی اللہ سے ہے، یہ شرک فی الحب ہو جائے گا۔ کسی کی رضا تلاش کرنا، کسی کے گڈ بکس میں آنا اتنا ہی اہم ہو جائے جیسا کہ اللہ کی نظر میں اچھا بننا، یہ بھی شرک ہو جائے گا۔ کسی سے ایسے ڈرنا، کسی کے عذاب سے، کسی کی ناراضگی، کسی کی سزا سے ایسے ڈرنا جیسے کہ اللہ کی سزا، اللہ کی ناراضگی سے ڈرا جاتا ہے، شرک ہو جائے گا۔ کسی سے ایسی امیدیں لگانا، چاہے وہ کوئی مٹی کا ڈھیر ہو، یا وہ اینٹ پتھر کی عمارت ہو، یا وہ کوئی مٹی کی قبر ہو، یا مٹی کا بت ہو، یا کوئی انسان ہو، اس سے امیدیں لگانا کہ یہ میری دعائیں سن لے گا، یہ شرک فی الدعا ہو جائے گا۔ کسی دوا کے اوپر یا کسی بھی سبب کے اوپر
سبب سمجھتے ہیں نا، مینس، کسی بھی مینس کے اوپر بھروسہ کرنا کہ یہ میری حاجت پوری کر دے گا، شرک فی التوکل ہو جائے گا۔ گولی کھا کر سوچنا گولی مجھ کو شفا دے دے گی، گاڑی گھر میں کھڑی ہوئی ہے یہ سوچنا کہ بس گاڑی ہے میری حاجت پوری ہو جائے گی، مجھے اللہ کا نام لینے کی ضرورت نہیں، اور مجھے اللہ کی قطعی کوئی ضرورت نہیں، گاڑی میری ضرورت پوری کرے گی۔ اللہ کا کیا ہے؟ اللہ کون سا ادھر ہے؟ گاڑی ہے سامنے، یہ کیا ہو جائے گا؟ شرک ہو جائے گا۔ تو تمام چیزوں میں انسان شرک کے اندر ملوث ہو سکتا ہے۔ بس ایک اپنی زندگی کا وہ سمجھیں کہ ایک کھونٹا اپنی زندگی میں گاڑ لے کہ اللہ سب سے اہم ہے، مجھے اللہ سے بڑھ کے کسی سے محبت نہیں کرنی، کسی پر توکل نہیں کرنا، کسی سے مجھے امیدیں نہیں لگانی، مجھے کسی سے اس طرح سے محبت نہیں کرنی کہ وہ محبت میرے لیے ڈپریشن کا سبب بن جائے۔ ہم کیوں ڈپریس ہوتے ہیں؟ ہم کیوں ٹینس ہوتے ہیں؟ آپ وجہ تلاش کیجئے۔ جب بھی کسی کو ڈپریشن کا مرض ہوگا یا ٹینشن کا مرض ہوگا، اس کی فقط ایک وجہ ہوگی کہ مخلوق سے امید یا مخلوق سے محبت اللہ کے برابر ہو رہی ہے یا اللہ سے بڑھ کے ہو رہی ہے، اس کے علاوہ ہو نہیں سکتی۔ حب الدنیا ہی تو مرض ہے سارے کا سارا۔ ہم جو اپسیٹ ہوتے ہیں اور روتے ہیں اور دھوتے ہیں اور اتنے ناراض ہم رہتے ہیں اور اتنے پریشان ہم اداس ہم رہتے ہیں، کس وجہ سے؟ آپ آزما کے دیکھ لیجئے، 100% یہی ہوگا۔ یہ ایسا رول ہے وچ از وداؤٹ ایکسیپشن، کوئی استثناء نہیں ہے اس کے اندر۔ صرف مخلوق کی محبت، مخلوق کی طرف سے جو ہم توقعات لگاتے ہیں، مخلوق سے جو امیدیں لگاتے ہیں، وہ ہمیں ٹینشن اور ڈپریشن میں مبتلا کرتی ہے اور ناراضگی میں۔ ایک ہی راز ہے خوش رہنے کا کہ انسان شرک سے بچے۔ شرک کرنے سے اللہ کی ذات پہ کیا فرق پڑتا ہے؟ اگر ہم نے کسی کو اللہ کے برابر کر دیا اپنی طرف سے، ہو تو نہیں جائے گا۔ مثال کے طور پہ میں اپنی طرف سے کہوں کہ یہ پھول اور یہ کاٹ برابر ہے، تو میرے کہنے سے برابر تو نہیں ہو جائے گا۔ یہ تو حماقت کی بات ہے۔ اس پھول پر تو اثر نہیں پڑے گا کہ میں کہوں کہ یہ پھول اور یہ کاٹ برابر ہے، کیسے برابر ہوا؟ تو اللہ کی ہستی پہ فرق نہیں پڑتا کہ انسان اپنی طرف سے مخلوقات کو اللہ کے برابر کر دے۔ اس کی شان میں کوئی کمی نہیں آتی، اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، اس کی بادشاہت میں کوئی کمی نہیں کر سکتا، اقتدار میں کمی نہیں آئے گی۔ انسان اپنے لیے مشکلات کا پلندہ کھول لیتا ہے، پینڈوراز باکس کھول لیتا ہے مشکلوں کا اور مصیبتوں کا۔ تو ہماری بھلائی کے لیے فرمایا ہے کہ لا تجعلوا مع اللہ الہا آخر، مت بناؤ اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود، تاکہ تم انسان بن کے رہو، تاکہ تم خوش رہو، تاکہ تم آخرت حاصل کرنے کے لیے جد و جہد اور محنت کرو۔ اور سب سے برا معبود، اس کا ذکر اگر ہم کریں، وہ تو ہے انسان کی خواہش، انسان کا نفس۔ اس سے برا معبود کیا ہے؟ اپنی ہی ذات اتنی اہم ہو جائے کہ اپنی ہی ذات سے امیدیں، محبتیں، اپنی ہی فکر اتنی لگ جائے کہ اللہ کے برابر اپنے آپ سے ہی محبت کرنے لگ جائیں۔ تو لہٰذا ہر طرح کے شرک سے بچنا ہے۔ اور فرمایا انی لکم منہ نذیر مبین، میں تمہارے لیے اس کی طرف سے صاف صاف خبردار کرنے والا ہوں، میں تم کو وارن کر رہا ہوں کہ تم دیکھو یہ کام مت کرنا۔ اب رسول تو سراپا خیر خواہی ہوا کرتے تھے، بے غرض ہوا کرتے تھے، انہیں تو کوئی صلہ نہیں چاہیے ہوا کرتا تھا لوگوں سے، وہ لوگوں کو ان کا فائدہ بتا رہے ہوتے تھے، اور عملی طور پہ سب سے پہلے خود نمونہ بن کر وہ دکھاتے تھے کہ دیکھو اللہ سے تعلق کیسے رکھنا چاہیے۔ دراصل یہی تو سکھاتے تھے رسول۔ ایک ایک عمل ان کا، اٹھنا بیٹھنا، سونا جاگنا، کھانا بولنا، شادی بیاہ کا تعلق، ہر چیز لوگوں کو بتا رہی ہوتی تھی کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے یہ کام کس طرح سے کیسے کیا جاتا ہے۔ اور جب اللہ کی رضا کو پیوٹ بنا کے، محور مرکز بنا کے کوئی زندگی گزارے گا تو یقیناً اس میں اس کو بہت سی ایسی باتیں چھوڑنی پڑیں گی جو پہلے معاشرے میں وہ کرتے ہوئے لوگوں کو دیکھتا تھا، یا تو خود چھوڑے گا۔ اب رسول تو ایسے کام پہلے بھی نہیں کرتے تھے، ہم عام انسانوں کی بات کر رہے ہیں۔ عام انسان اگر کوئی ہے اور وہ اب اپنے آپ کو اللہ کی رضا کے مطابق ڈھالنا چاہتا ہے، یقیناً اس کو بہت سے ایسے کام چھوڑنے ہوں گے جو پہلے معاشرے میں رواج کے طور پہ ہو رہے تھے۔ تو اس میں پھر ریاکشن کیا ہوتا ہے لوگوں کا؟
اس کے بارے میں یہاں فرمایا كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون. یوں ہی ہوتا رہا ہے ان سے پہلے کی قوموں کے پاس بھی کوئی رسول ایسا نہیں آیا جسے انہوں نے یہ نہ کہا ہو کہ یہ ساحر ہے یا مجنون. کیا ان سب نے آپس میں اس پر کوئی سمجھوتا کر لیا ہے؟ نہیں، بلکہ یہ سب سرکش لوگ ہیں. جب بھی کوئی رسول آتے تھے، بجائے کہ ان کی قدر کرتے لوگ کہتے تھے یا تو جادوگر ہے یا پاگل ہے. جادوگر اس لیے کہتے تھے کہ رسول کی شخصیت یقیناً بڑی سحر انگیز ہوتی تھی، بڑی پرکشش ہوتی تھی، کرزمیٹک، بڑی اٹریکٹیو ہوا کرتی تھی. اللہ تعالیٰ جن انسانوں کو رسول کے طور پہ منتخب فرمایا کرتا تھا، عام آرڈنری لوگ نہیں ہوتے تھے، ایکسٹرا آرڈنری، غیر معمولی، ایکسیپشنل لوگ ہوا کرتے تھے، کریم آف دا سوسائٹی میں سے ہوا کرتے تھے. غیر معمولی صلاحیتیں ان کے اندر ہوا کرتی تھیں، ایسی کشش ہوا کرتی تھی ان کی شخصیت میں کہ لوگ کھنچے چلے آئیں ان کی طرف. باطنی ظاہری خوبیوں سے مالا مال ہوتے تھے، اخلاق کردار کا حسن بھی ہوتا تھا، اندر سے محسن بھی ہوتے تھے، اور ظاہری شکل صورت جسم کے اعتبار سے بھی بہت خوبصورت ہوا کرتے تھے. تو حسین بھی ہوتے تھے اور محسن بھی ہوا کرتے تھے. اور ایسی شخصیت کی زبان سے جب اللہ کا کلام ادا ہوتا ہوگا تو کیا چار چاند اس میں لگتے ہوں گے ان کی شخصیت میں بھی، اور کتنی نکھرتی ہوگی ان کی شخصیت. تو لوگ کہا کرتے تھے یہ جادوگر ہے، ہپنوٹائز کر دیتے ہیں، مسمرائز کر دیتے ہیں، لوگوں کو جادو کر دیتے ہیں، ایسی باتیں کرتے ہیں کہ لوگ برین واش ہو جاتے ہیں، جانے سے پہلے دشمن ہوتے ہیں، ان سے ملتے ہیں تو ان کے گرویدہ ہو جاتے ہیں، پتہ نہیں کیا جادو کر دیتے ہیں. تو لوگوں کو ورغلانے کے لیے اور رسولوں سے دور رکھنے کے لیے ایسا پروپیگنڈا انہوں نے شروع کر دیا تھا کہ اس کے پاس مت جانا، یہ تو جادو کر دیتا ہے. یا کہتے تھے یا یہ پاگل ہے، مجنون ہو گیا ہے، اس پر تو جنون چڑھ گیا ہے، جن کا سایہ ہو گیا ہے. ہوتا یہ ہے کہ اللہ کی محبت جب دل میں ہو تو لازمی طور پہ اس کا اظہار اطاعت کی شکل میں ہوتا ہے. زمانے کے رواج، اپنی ذات کے فائدوں سے انسان بے پرواہ ہو جاتا ہے. دنیا پرست لوگوں کی نظروں میں تو یہ طریقہ پاگل پن سے کم نہیں ہوتا. میڈنس لگتی ہے ان کو کہ ان دیکھی جنت کی خاطر دنیا سے کوئی بے رغبت ہو جائے، ان دیکھے خدا کی خاطر مخلوق سے بے رغبت ہو جائے. تو کہتے تھے کہ ہی مس بی کریزی، ہی مس بی میڈ، ہی مس بی آؤٹ آف ہز مائنڈ. بس فرق یہ ہے وہ زمانے میں انگریزی نہیں ہوتی تھی، اپنی اپنی زبانوں میں بول دیا کرتے تھے. آج وہ جب کہنا چاہتے ہیں تو کم ہی آپ کو ملے گا کہ کوئی کہے کہ یہ دین والے پاگل ہوتے ہیں. عام طور پہ یہ چیز جو ہے انگریزی میں بیان کرنا زیادہ مناسب سمجھا جاتا ہے. یہ کہا جائے کہ ہی مس بی میڈ، دے آر کریزی، دے آر آؤٹ آف دیئر مائنڈ، دے آر آؤٹ آف دیئر سینسز، اس طرح کی بات کی جاتی ہے. تو یہ کوئی نئی بات نہیں، وہی تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے. کیا پیارا انداز ہے، بڑا لطیف طنز ہے. ایسا لگتا ہے جیسے کہ زیر لب مسکرا کر کوئی کہہ رہا ہو اتواصوا بہ، کیا اس پر متفق ہو گئے ہیں؟ کیا ہزاروں سال پرانی بات جو آج تک چلی آ رہی ہے، کیا انہوں نے کہیں بیٹھ کے کنسنسس کر لیا ہے اس کے اوپر؟ ہم یہی کہیں گے ہر دین پر عمل کرنے والے کو، چاہے رسول ہو چاہے رسول کا امتی، جو اللہ کی رضا کی خاطر زندگی گزارنا چاہے گا، کیا انہوں نے ایک مل جل کر سمجھوتا کر لیا ہے کہ ہم ہر دین پر چلنے والے کو، اللہ سے محبت کرنے والے کو ہم پاگل کہیں گے؟ کوئی نئی بات تو نہیں ہے. یہ تو نوح علیہ السلام کے زمانے سے لوگ یہ کہتے چلے آ رہے ہیں. یہ تو کون سے ماڈرنٹی کی نشانی ہے؟ بیکورڈ لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں، دقیانوسی لوگ جو ہوتے ہیں وہ ایسی باتیں کرتے ہیں کہ اللہ والوں کو پاگل کہیں. فرمایا نہیں، یہ خود ہی دراصل سرکش ہیں، خود ہی ان کو عمل نہیں کرنا، اللہ سے ان کو محبت نہیں ہے، بجائے کہ اپنے اوپر شرمندہ ہوں، اپنی سرکشی پر اور ان کو ناز ہے، اپنی سرکشی پر اور اتراتے ہیں، اس کو بڑا فخر کا نشان سمجھتے ہیں اپنے لیے، سمجھتے کو بہت بڑا بیج آف آنر ہے ان کے لیے کہ اللہ کی عبادت نہیں کر رہے. حالانکہ ہیں طاغون، حد سے بڑھنے والے، ریبیلیس لوگ ہیں، باغی ہیں. تو یہ باغیوں کا انجام تو سامنے آ جائے گا، دیکھ لیں گے. یہ
اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے افنجعل المسلمین کالمجرمین، کیا ہم فرما برداروں کو مجرموں جیسا بنا دیں گے؟ ہو نہیں سکتا، بہت فرق ہوگا۔ تو اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے، خاتمہ سورت کی آیات ہیں، فَتَوَلَّ عَنْهُمْ، بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے آپ رخ پھیر لیجئے۔ کن سے؟ یہ جو بات نہیں مان رہے۔ ہمیں علم ہے کہ ذاریات مکی صورت ہے، تو اب بتائیے مکی دور میں اکثریت ماننے والوں کی تھی یا نہ ماننے والوں کی؟ نہ ماننے والوں کی اکثریت تھی نا۔ تو فَتَوَلَّ عَنْهُمْ فرمایا گیا کہ آپ ان سے منہ موڑ لیجئے، اکثر لوگ آپ کی بات نہیں مان رہے۔ بات نہ ماننا بھی ایک چیز ہوتی ہے کہ انسان انڈیفرنٹ ہو، نہ ہاں کہتا ہے نہ کہتا ہے، وہ بھی بات نہ ماننا ہی ہے۔ یہ تو کھلم کھلا مخالفت کر رہے تھے، مذاق اڑا رہے تھے، روڑے اٹکا رہے تھے، راستے میں ہنڈرنسز کھڑی کر رہے تھے، تو کیا فرمایا؟ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ، اگنور کر دیجئے ان کو، اس میجورٹی کو اگنور کر دیجئے، فکر مت کیجئے، مائنورٹی پر فوکس کیجئے۔ یہ مت دیکھیے کتنے نہیں سن رہے، یہ دیکھیے کتنے سن رہے ہیں۔ کتنا اچھا ہمارے لیے سبق ہے اس کے اندر۔ آج اگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم جب معاشرے میں نکل کے جاتے ہیں اور اکثریت کو ہم یا تو بے نیاز پاتے ہیں، انڈیفرنٹ، یا ہم کچھ لوگوں کو کھلم کھلا مخالفت کرتا ہوا پاتے ہیں، تو پریشان مت ہوں، اپسیٹ مت ہوں، ان سے رخ پھیر لیں۔ نئی بات سنتے اپنی انرجی کو ان پہ ضائع مت کیجیے۔ فما انت بملوم، آپ پر کچھ بھی ملامت نہیں، یعنی آپ نے بتانے کا حق ادا کر دیا، آپ نے سمجھا دیا، پیغام آپ نے پہنچا دیا۔ اور یہ پیغام کیسے پہنچایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ قرآن سنا کر اور عمل کر کے۔ اگر ان میں سے ایک چیز کو بھی ہم نے چھوڑا، ہم نے پیغام پہنچانے کا حق ادا نہ کیا، پھر ہم نہ روئیں۔ ہم نے قرآن پہنچا دیا اور اس کے بعد ہم نے اگر اپنے عمل سے نہ بتایا کہ دیکھو قرآن نے مجھ کو کیسے بدلا ہے، تو ہم نے پیغام نہ پہنچایا۔ اس لیے کہ معاشرہ اور معاشرے میں جو اسلام کے مخالفین ہیں یا اسکیپٹکس ہیں یا جو انڈیفرنٹ لوگ ہیں، وہ ہمارے علم سے بالکل متاثر نہ ہوں گے۔ وہ آپ کے علم سے ذرا بھی امپریس نہیں ہوں گے کہ آپ کو کہاں سے کہاں تک کا ترجمہ فرفر آتا ہے، اور آپ نے راتوں کو کتنے گھنٹے جاگ جاگ کے آپ نے علم حاصل کیا، اور کتنی موٹی موٹی کتابیں آپ پڑھ گئیں۔ انہیں کوئی غرض نہیں، کوئی مطلب نہیں ان چیزوں سے، انہیں صرف جو چیز وہ دیکھ رہے ہیں وہ بات کرنے کا طریقہ۔ آپ کی آواز میں تاثر کیسا ہے، آپ کی آنکھوں میں تاثر کیا ہے، آپ کے چہرے پہ تاثر کیسا ہے، آپ کون سے الفاظ انتخاب کرتی ہیں، آپ کا ان سے معاملہ کس طرح کا ہے، کیا آپ کی نظروں میں ان کے لیے حقارت ہے، کیا حقارت سے بات کرتی ہیں، کیا آپ کی آواز کانڈیسینڈنگ ایٹیٹیوڈ والی ہے، کیا آپ نے ان کو گناہ گار سمجھا یا آپ نے اس قابل نہ سمجھا کہ ان سے آپ بات بھی کریں، تو پھر وہ تو کہیں گے کہ یہ دین والے بہت بدتمیز و بد مزاج ہوتے ہیں۔ تو یاد رکھیے کہ آپ کسی مجلس محفل میں جائیں گی قرآن پڑھنے کے بعد، یاد رکھیے کتنی بڑی اللہ نے اب آپ پہ ذمہ داری رکھ دی ہے۔ اب آپ عام انسانوں کی طرح نہیں ہیں، اب آپ نے قرآن پڑھ لیا ہے، اور آپ کے بارے میں کوئی انفارمیشن ہو یا نہ ہو، لوگوں کو یہ تو پتہ چل ہی جاتا ہے کہ انہوں نے قرآن کا کورس کیا ہے۔ اور اب وہ آپ کا انداز دیکھیں گے کہ آپ کا انداز کیا ہوتا ہے، تو اس کے بارے میں حد درجہ محتاط ہونے کی ضرورت ہے۔ جب کام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والا اپنے ذمے ہم نے لیا ہے، تو اخلاق بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والا ہمیں اپنانا ہوگا، اس سے فائدہ ہوگا۔ اور بعض دفعہ چھوٹی چھوٹی باتیں لوگوں کی طرف سے آتی ہیں جس پہ ایک انسان اتنا حیران ہوتا ہے، ہمیں یہ احساس نہیں ہوتا کہ دین والوں کو دیکھ کر لوگوں کے اندر کس قسم کی جذبات ابھرتے ہیں۔ دیکھیے ہمارا معاشرہ کفار کا معاشرہ تو نہیں ہے، مسلمانوں کا معاشرہ ہے نا، یہ ایک بڑا فرق ہے، اس کو بھی یاد رکھیے، اس کو ہمیشہ کنسیڈر کیا کیجیے، ملحوظ خاطر رکھیے اس کو۔ جب لوگ کسی کو باعمل مسلمان دیکھتے ہیں تو عمل نہ کرنے والوں کے اندر مختلف خیالات پیدا ہوتے ہیں۔ ہمیں کیا خیال آتا ہے کہ شاید وہ مذاق ہی اڑا رہے ہیں ہمارا۔ یہ جو مذاق اڑانا ہے نا ان کا، یہ ان کا ڈیفنس ہوتا ہے، ایک حفاظتی تدابیر ہیں۔ دراصل ان کے اندر خوف پیدا ہو رہا ہوتا ہے، ان کے اندر احساس ندامت، احساس جرم پیدا ہو رہا ہوتا ہے،
اور ان کے اندر پریشانی پیدا ہو رہی ہوتی ہے، کہ انفیریورٹی کمپلیکس پیدا ہو رہا ہوتا ہے، احساس کمتری ان کے اندر پیدا ہو رہا ہوتا ہے، اور ان احساسات پہ وہ پردہ ڈال دیتے ہیں اگریسونیس کا یا مذاق اڑانے کا۔ ان کو پتہ ہے، وہ مسلمان گھرانوں میں پیدا ہوئے ہیں، ان کو بالکل معلوم ہے کہ ہمیں قرآن پڑھنا چاہیے، ہمیں پردہ کرنا چاہیے، ہمیں فحاشی سے اور اپنے جسم کو کھلم کھلا ڈسپلے کرنے سے ہمیں بچنا چاہیے، سب جانتے ہیں، ہمیں نماز پڑھنی چاہیے 5 وقت، سب معلوم ہے ان کو۔ اور جب وہ کسی کو دیکھتے ہیں کہ ہم ہی میں سے یہ شخص جو کل ہم ہی جیسا تھا آج یہ بدل گیا ہے، تو ان کے اپنے اندر بہت سی انسیکیورٹیز پیدا ہو جاتی ہیں۔ تو پلیز اگلے والے کی نفسیات کو سمجھنے کی کوشش کریں تاکہ آپ مناسب طریقے سے ان کے ساتھ انٹریکٹ کر سکیں۔ جب یہ ساری چیزیں ان کے اندر پیدا ہوتی ہیں تو بعض دفعہ وہ عجیب و غریب قسم کے کنفیوزڈ رویے کا اظہار کرتے ہیں، اور یہ باتیں پھر بعد میں کھلتی بھی ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ بعد میں وہ آپ سے کہیں کہ کوئی خاتون ہیں، اب آپ جا کے ملی ان سے اچھی طرح، آؤٹ آف دا وے گئی، آپ کہیں گئی ہیں، مثال کے طور پہ آپ کہیں واک کر رہی ہیں اور آپ نے کسی خاتون کو دیکھا، وہ بھی وہاں آئی ہوئی ہیں، آپ آؤٹ آف دا وے گئیں، آپ نے سلام کیا، سب سے پہلے آپ نے حال چال ان کا پوچھا، اور آپ کی باڈی لینگویج ان کو یہ پتہ چل رہا ہے کہ آپ خیر خواہی کے ساتھ ہی سارے کام کر رہی ہیں، تو یقیناً یہ بھی آپ کی تبلیغ ہے، یہ بھی تو تبلیغ ہے۔ کس چیز کی تبلیغ کی ہے آپ نے یہ بتایا ہے کہ حجاب کرنے والی عورتوں کا اخلاق کتنا اعلیٰ ہوتا ہے، آپ نے یہ بتایا ہے ان کو۔ ہو سکتا ہے اس وقت وہ کچھ نہ کہیں، بعد میں ہو سکتا ہے آپ کو ایسے کمنٹس سننے کو ملیں کہ وہ لوگوں کے سامنے کہہ رہی ہوں کہ یہ وہاں پر موجود تھیں اور میں تو ان کو دیکھ کے سوچ رہی تھی کہ یہ مجھ جیسی عورت سے کیوں بات کریں گی، یہ تو میرے پاس آئیں گی نہیں، لیکن یہ تو آؤٹ آف دا وے جا کر میرے پاس آئیں، مجھ کو سلام کیا، میں تو اسی بات سے بہت امپریس ہوئی۔ اور آپ ان کو امپریس کرنے گئی نہیں تھیں، آپ نے تو اخلاق کا مظاہرہ کیا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے تقرئ السلام، کہ تم سلام کیا کرو، اور آپ نے ان کو سلام کر دیا، اسی سے پتہ نہیں دل کتنا نرم ہو گیا ان کا۔ تو ہم نے تبلیغ کو کیا سمجھا ہے؟ تبلیغ تو مینرزم سے ہوتی ہے، عمل سے، ورنہ تو قرآن کافی تھا اگر تھیوری لوگوں تک پہنچانی ہوتی۔ طریقہ تبلیغ بھی تو بتانا ہے، اعلیٰ تبلیغ قرآن ہے، اور طریقہ تبلیغ تو مسمم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، مجسم تبلیغ تھے آپ تو، طریقہ تبلیغ۔ اور ہم نہیں دیکھتے کہ آپ نے کسی کو دھتکارا ہو یا آپ نے کسی کو ڈانٹا ڈپٹا ہو۔ ہاں، ڈانٹا ڈپٹا بھی کس کو ہے؟ آپ نے اپنوں کو، جو آپ کے قریبی تھے، جن پر آپ کو اعتماد تھا، جو پکے ہوئے پختہ مسلمان ہو گئے تھے۔ عمر کو آپ نے ڈانٹا ہے، جی ہاں ضرور۔ اسی طرح چند اور صحابہ کے بارے میں ملتا ہے کہ آپ ان پہ ناراض ہوئے۔ اسامہ بن زید کے بارے میں آپ کو یاد ہوگا، بات کی تھی ہم نے، کتنا ناراض ہوئے تھے آپ ان کے اوپر۔ افلا شققت قلبک، آپ نے کہا تھا کہ کیا تو نے اس کا دل چیر کے دیکھا تھا، فلاں شخص کا جس کو تو نے مار ڈالا، اتنا آپ ناراض ہوئے تھے۔ کچھ صحابہ جو ہیں وہ تقدیر کے بارے میں بحثیں کر رہے تھے تو آپ ناراض ہوئے تھے۔ کن پر ناراض ہوئے تھے آپ؟ ابو جہل، ابو بکر، ابو لہب پہ کبھی آپ ناراض ہوئے؟ نیور۔ ہمیشہ ان کو تو آپ نے تبلیغ کی کہ وہ دین کی طرف آ جائیں۔ ہاں، ڈانٹا ڈپٹا یا سختی کن پر کی؟ جو پکے ہوئے مومن تھے، ان پر آپ نے اظہار ناراضگی کیا، اس لیے کہ وہ اٹھا سکتے ہیں، وہ جانتے ہیں، ان کا بھی اعتماد کا رشتہ ہے، وہ خوب اچھی طرح جانتے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ان سے بڑھ کر ہمارا خیر خواہ اور کوئی نہیں۔ لیکن جو دین میں آئے نہیں ابھی، ان سے ڈانٹ ڈپٹ کا کیا سوال، ان سے مار پٹائی کا یا بدتمیزی کا؟ بدتمیزی تو خیر دور دور کہیں کسی سے نہیں کی جا سکتی، لیکن سختی کا ان سے مظاہرہ نہیں کیا۔ فرمایا کہ آپ پر کوئی ملامت نہیں اگر آپ نے بھرپور طریقے سے تبلیغ کر دی، عمل سے بھی اور الفاظ سے بھی، اور پھر نہیں مانتے، کوئی بات نہیں۔ لیکن اس کا اگر ریورس ہم دیکھیں، کنورس اگر دیکھیں کہ اگر ہمارے رویے کی وجہ سے کوئی دین سے دور بھاگ گیا تو پکڑ ہماری ہو جائے گی، قیامت کے دن الٹے لینے کے دینے پڑیں گے کہ تمہاری بد اخلاقی کی وجہ سے یہ دین کے پاس آتے آتے نہیں آیا تھا۔ ہو سکتا ہے کوئی قرآن کا کورس کرنے کا ارادہ کر رہا ہو، اور جب وہ اس قدر بدتمیزی کا رویہ دیکھے قرآن پڑھنے والی کا، وہ کہے کہ ہم تو بغیر کورس کے بھلے، ہمیں نہیں کرنا قرآن کا کورس۔ کس کو ہدایت سے محروم کرنے کا ذریعہ بن گئے؟ کسی کو بن گئے نا، خود ذریعہ بن گئے دور کرنے کا۔
تو فرمایا کہ اگر آپ نے اچھی طرح سے تبلیغ کر دی ہے تو پھر آپ پر کوئی ملامت نہیں اور کوئی شک نہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو حق تبلیغ ادا کر دیا.